أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. گزشتہ درس میں ہم قوم ثمود کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سنے ہم نے، اور سوال یہاں کرتے ہیں. ایک سوال جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قوم ثمود کی طرف کس کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام. کون جواب دیے؟ میں ریاض بھائی دیا. قوم ثمود پر کس طرح کا عذاب آیا تھا؟ اعجاز بھائی کے علاوہ دوسروں کو موقع. آواز آئی تھی مولانا. آواز کون سی آواز؟ کیسی آواز؟ چیخ. اچھا، اب جو لوگ جواب دیے ان سے نہیں ہے سوال. قوم ثمود نے کیا معجزے کا مطالبہ کیا تھا؟ قوم ثمود نے کس طرح کے معجزے کا اللہ کے نبی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا؟ جو لوگ جواب دے دیے ان کو چھوڑ کر باقی دوسروں سے سوال ہے. نہیں ہے جواب؟ کوئی نہیں تھے ہمارے ساتھ لاسٹ درس میں؟ جی ماشاءاللہ 25 لوگ 24 لوگ جتنے جڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے. کوئی جواب نہیں دے رہے. انعام نہیں ہے بول کے جواب نہیں دے رہے ہیں کیا میرے بھائی؟ دے سکتے ہیں. منور بھائی دیکھیں، آپ انعام نہیں دینے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. دیکھیے انعام دینا بھائی، ایسا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا منور بھائی. مول صاحب جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں ریاض بھائی اہلاً وسہلاً مرحبا. جی ایک اونٹنی کا مطالبہ کرے تھے اور وہ حمل والی بھی ہونا ہے. بس 90% صحیح ہے اور 10% باقی ہے. اونٹنی ہو، حاملہ ہو، رائٹ، بٹ تھوڑا سا اور باقی. جی
وہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، معجزہ نہیں بول سکتے اس کو. پہلے اچھا چلیے ایک اور سوال، معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا. ہاں سب سے سوال ہے، جو جواب دیے نہیں دیے سب سے سوال. جو اللہ کی طرف سے جو ناممکن رہتا ہے اس کا ممکن ہونا. اللہ کے لیے ناممکن یا ہمارے لیے ناممکن؟ نہیں، جو ناممکن ہمارے لیے ناممکن رہتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ممکن ہوتا ہے. اچھا جیسے فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. جی شاباش. اچھا یہ معجزہ ہو گیا. اب یہاں پر اس قوم نے کیا معجزہ مانگا تھا؟ اب ابھی ریاض بھائی نے جواب دیا کہ اونٹنی ہو حاملہ ہو. یہ کون سا معجزہ ہے بھائی اس کے اندر؟ وہ تو نارمل بات ہے، کوئی بھی اونٹنی حاملہ جو نہ ہو جا سکتی ہے. معجزہ وہ ریاض بھائی. دونوں پہاڑوں کے بیچ، جی پہاڑ کے اندر سے ہاں نکلنا. ویری گڈ ویری گڈ شاباش. پہاڑ سے نکل آئے. جی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کل رات میں نے ایک فیس بک پہ ویڈیو شیئر کیا تھا، جو لوگ بھی دیکھے تھے. ہاں تو پتھر پھوڑنے سے اندر سے چھوٹا سا کیڑا نکلا. پتھر پورا پیک ہے پرماننٹلی، اس کے اندر ہوا جانے کی بھی جگہ نہیں، کچھ نہیں ہے. مار کے اس کو ہتھوڑی سے پھوڑا گیا تو اندر سے چھوٹا سا کیڑا نکلا. دیکھیے چھوٹا سا کیڑا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جیسے چاہے پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تو قدرت ہے. قدرت کے نظارے اللہ تعالیٰ کرواتے رہتا ہے، آج بھی کروا رہا ہے. آج اگر کوئی لوگ اگر یہ انکار کریں بھائی وہ اونٹنی کیسے نکلی تھی اس زمانے میں، تو اس قوم کے لوگوں نے تو دیکھا، دیکھ کر ایمان نہیں لائے. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مخلوق کو نکال رہا ہے، پتھر کے اندر سے مخلوق کو نہیں. اچھا لاسٹ سوال، آخری سوال. ریاض بھائی جزاک اللہ خیر. جی جی بھائی. آخری سوال، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت سب سے سوال ہے، جلدی جلدی ٹائم کم ہے کیونکہ پھر آگے کا پڑھنا بھی ہے. 13 منٹ اس میں نکل گئے ہمارے، تھوڑا پیچھے سے کھینچ کے لانا ضروری تھا. اللہ کی کرامت مطلب مولانا جیسے نیک لوگوں کو بچا لے کے جو بھی ان کو نہیں لگا ہے ان کا عذاب دینا. کیسا؟ اب جیسا صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کو صالح علیہ السلام کے اور ان کے جو بھی مومن تھے ان کو بچا لیا اور دوسروں کو عذاب مل گیا، اللہ کی کرامت ہے وہ. اس میں وہ تو اللہ دیکھیے، کرامت کسی انسان سے صادر ہو اس میں مرضی اللہ کی شامل. کرامت اللہ تعالیٰ، معجزہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن نبی کے ہاتھوں سے کرواتا ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نبی حود صالح علیہ السلام نے یہاں پر جو نا پہاڑ سے کہا اونٹنی باہر نکل کیا تو آ گئی. تو یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے. اور کرامت کسی بھی نیک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مانگے بغیر دیتا ہے، بلکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا ایسا کام صادر ہو گیا جس کو وہ نہیں جانتا ہے. دوسرے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ نہیں اس کے ہاتھ سے یہ کام صادر ہو گیا. ٹھیک واضح ہو گیا بھائی جواب؟ جی جی چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا جو ہے کرامت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کرنے والے ہیں. جو پیچھے کا پڑھتے جائیں گے بھولتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. چلیے بسم اللہ. یہ بھی کرامت ہے آج کے دور کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہے ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ. صرف وقت گزاری کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمیں ان واقعے میں کیا کیا عبرتیں ہیں. اب گزشتہ قوم کے واقعات ہم پڑھے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کیسے کیسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. اب جو بھی واقعہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے. آئیے آج کے درس میں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. خوشخبری بالبشرا، خوشخبری کو کہا جاتا ہے. قالوا سلاما، انہوں نے کیا کہا آ کر؟ سلامتی کی دعا دی، سلام کہا.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम अलैकुम कहा, क़ाला सलाम, सलाम का जवाब सलाम। लेकिन हमें शरीयत में इसका क्या तरीका बतलाया गया सलाम के जवाब देने का, सलाम के क्या अहकामात हैं? वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। सूरह निसा की आयत है, अल्लाह ताला का फरमान है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसका जवाब उससे अच्छे अंदाज में दो, या कम से कम उतना ही दे दो। कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप जवाब में क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 30 नेकियां हैं इस पर। और अगर सलाम का जवाब सिर्फ सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो भी ये चलेगा, लेकिन अफजल क्या है? पूरा जवाब देना अफजल है। और सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हुकूक में से ये चीज हक बनती है। चलें, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्द ही एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए, इजलिन हनीद, गए एक बछड़ा यानी गाय का बच्चा लिया उसको, और उसको भुन के, क्या बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू करके लेके, आज के अंदाज में अगर हम बोलेंगे भुने तो थोड़ा समझ में नहीं आता हमारे लोगों को, आज बारबेक्यू बोलो तो जल्दी समझ में आता और फार्म हाउस वो पूरा नक्शा हमारे सामने आ जाता है। बारबेक्यू करके लेकर आए, किसके लिए? इन मेहमानों के लिए। देखिए ये नबी है और इनको अभी तक खबर नहीं है कि ये अल्लाह के फरिश्ते, वो इंसानों की शक्ल में आए हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको नहीं पहचाने। बाज़ रिवायत में आता है कि वो खेत में काम कर रहे थे और वो अपनी कुल्हाड़ी जो रख दिए, उठा देखा तो क्या है, वहां पर कुछ मेहमान इनके सामने खड़े हैं, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, और जैसे ही देखा कि मेहमान आए हुए हैं, इनकी मेहमान नवाजी करना है, फौरन गए और बछड़ा लिया और उसको ज़बह करके, उसको भून के करके पूरा तैयार करके ले आए, घर में लाके दस्तर लगा दिए। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ उस खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, नकिरहुम, तो उन्हें पसंद नहीं आया। ये क्या बात है भाई, मैं इतना करके लेके आया, बारबेक्यू बना के लाया हूँ इन लोगों के लिए, और ये लोग खा नहीं रहे। वो औजस मिनहुम खीफा, और उनसे दिल ही दिल में डरने लगे, क्या बात है, ये लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। उस जमाने का ये तरीका था कि मेहमान अगर खाना न खाए तो ये समझा जाता था कि वो अच्छी नीयत से नहीं आया है, वो कुछ इंतकाम की नीयत से या कुछ नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया है, ये समझा जाता है। और आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज थे। वो जैसे उनके बारे में कहा जाता है, वल्लाहु आलम कितना सही है, लेकिन ये तो बात है कि वो कभी तनहा नहीं खाते थे, किसी न किसी को मेहमान बनाकर खाते थे। मेहमान आए हुए हैं और मेहमान की मेहमान नवाजी में इतना सब कुछ उन्होंने किया। और इनकी तादाद जैसे कि आप लोग हाशिए में देख रहे हैं कि किसी ने कहा कि इनकी तादाद 9 थी, किसी ने कहा 11 थी। दरअसल जितने भी ये नबी आए थे, सॉरी फरिश्ते आए थे, उनमें 3 अहम जो फरिश्ते थे, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, और उनके साथ दीगर फरिश्ते भी थे। कुल मिलाकर जिनकी तादाद 9 या 11 जो भी थी, इतने मेहमान घर पे हैं, दस्तर पे जना बेहतरीन डिश बनकर सामने हैं और वो लोग खा नहीं रहे, तो लाजमी बात है डरना तो हक बनता है, डरने की बात तो है वहां पर। डरने लगे तो फरिश्तों ने कहा आप डरिए नहीं, आप मत डरिए, हम कौमे लूत की तरफ भेजे गए। आप देखिए यहाँ से मामला डाइवर्ट हो रहा है। क्या आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। अब ये लूत अलैहिस्सलाम कौन है? लूत अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के नबी है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं? भतीजे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ भेजा था? फलस्तीन में। और लूत अलैहिस्सलाम को शाम के इलाके में भेजा था। लूत अलैहिस्सलाम को शाम के इलाके में भेजा, तो वहां से थोड़ी ही दूर पर, ज्यादा दूर नहीं था, करीब ही थे दोनों भी। तो उन्होंने कहा कि हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वम्रअतुहु काइमतुन, उनकी बीवी वहां खड़ी थी। किनकी बीवी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। ये कौन सी बीवी है?
حضرت سارہ علیہ السلام، یہ ان کی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی کو آپ جانتے ہیں وہاں چھوڑا ہے، کہاں؟ مکے میں، جہاں ان کا ایک بیٹا بھی ہے، کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب عطا کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اسماعیل علیہ السلام پہلے اور بعد میں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو بھیج کر دے رہا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جبکہ وہی فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر قوم لوط کی خبر دینے سے پہلے خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ بیٹا ہی نہیں، آگے ایک اور خوشخبری، اس بیٹے کو جو بیٹا ہونے والا ہے اس کا بھی نام بتا دے رہے ہیں، یعنی پوترا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق، اور ان کے بعد اسحاق سے جو ہوں گے ان کی اولاد میں وہ کون ہوں گے؟ یعقوب علیہ السلام۔ کہا اور ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ یہ کیوں ہنس رہی تھی ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ دیکھیے دونوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں سارہ علیہ السلام ہنس رہی تھی؟ تو سب سے پہلے تو دونوں کو حالانکہ ڈر لگا تھا یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، لیکن جب کہا کہ تم کو ہم جو ہے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے، تو ان کی بیوی کو سکون ہوا کہ یہ قوم بہت حد سے آگے بڑھ گئی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے، اس لیے اس پر وہ خوش ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ جب انہوں نے کہا کھانا نہیں کھائے تو ڈر محسوس ہو رہا تھا، کہا کہ نہیں ہم فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھی تو خوشی حیرت کے مارے خوش ہو گئی، فرشتے ہمارے گھر میں آ گئے، بڑی خوشی کی بات تھی، تو اس لیے بھی خوش ہو گئی۔ اور اسی طرح جب انہیں خبر دی گئی کہ تمہیں بیٹا اور اس بیٹے کا جو بیٹا ہونے والا ہے، یعنی تمہاری نسل آگے بڑھنے والی ہے، ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ جب سارہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نوازا تھا، تو اس وقت سارہ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ تمنا ہونے لگی تھی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی۔ جب اولاد کی خوشخبری دی گئی تو کہنے لگی ہائے رسوائی، یا ویلتا، یہ کیا بات ہے؟ کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ الیدو، اب مجھ سے بچہ ہوگا؟ وانا عجوز، حالانکہ میں بوڑھی ہو گئی۔ کیا عمر تھی ان کی؟ جیسے آپ دیکھیں گے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 90 سال، 90 ایئرس، بعض نے کہا 99 ایئرس، واللہ عالم جو بھی تھی 90 ابوت، 90 پلس ایج تھی ان کی، بوڑھی ہیں۔ وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میں نہیں، میرے شوہر۔ اب یہ دونوں بوڑھے ملنے سے، ان دونوں کے ملاپ سے کیسے اولاد ہوگی؟ تعجب کی بات، ان ھذا لشیء عجیب، تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو، تم نبی کے گھرانے سے ہو، تم کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے نبیوں کی مدد کرتا ہے، تم کو تو پتا ہے، تم کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں تم پر ہو، اور تم اہل بیت کے لیے وہ بے شک لائق حمد و ثنا اور بزرگی والا ہے۔ یہاں اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جو مومنہ ہے کہا گیا اہل البیت، وہ نبی کے گھرانے سے، وہ نبی کے گھرانے سے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا، اس لیے کہ جتنی ازواج مطہرات، صحابیات، امہات المؤمنین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں، وہ سب کیا ہیں؟ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ پوائنٹ کو یاد رکھنا۔ اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی بیویوں کو جو ایمان والی تھی انہیں کہا کہ یہ اہل بیت میں شامل ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو عذاب میں، چونکہ ان کی کچھ ریزنز تھے، وہ ہم وہاں پڑھیں گے، وہاں سنیں گے ہم آگے جب نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ درس آئے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا،
اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ترکت اہل البیت میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان، جو لوگ ایمان لے آئے، اچھا یہاں پر ایک بات اور، اس سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بارے میں کہا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، لیکن کیوں اس کو شمار نہیں کیا گیا گھر والوں میں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ لائق حمد و ثنا اور بزرگی والا ہے۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کب دے رہا ہے؟ 90 سال کی عمر، 100 سال کی عمر میں۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کے بجائے کہاں کہاں جاتے ہیں، شادی ہوگی 14 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس قدرت کے نظارے دنیا کے سامنے کرواتا ہے۔ آج بھی ایسے کتنے جوڑے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے ایک لمبے عرصے کے بعد اولاد سے مالا مال کیا، اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں، ہم خود جانتے ہیں، ہمارے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، بلکہ میرے استاد تھے، اللہ مغفرت کرے، ابھی رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم جب پڑھ رہے تھے، ان کی عمر اس وقت، میرے استاد کی عمر ابو 60 تھی، ابو 60 ایئرس ایج تھی ان کی۔ اس ٹائم پہ وہ روتے تھے کہ بھئی مجھے اولاد نہیں ہے۔ بچوں کا جب بھی تذکرہ آتا، کتاب میں پڑھتے اور جب بھی بات آتی تو وہ رو دیتے تھے۔ بڑے اللہ والے تھے، بہت ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، اللہ مغفرت کرے۔ شیخ عبد الواجد مدنی عمر آباد کے استادوں میں سے ہیں، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ابو 60 پلس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے، 60 پلس جانے کے بعد۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانج بنا دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح یہ فرشتے عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو عذاب دینا بھی ایک طرح سے نعمت ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ قوم جو گندگی میں ملوث تھی، جو برائیوں کے اندر ملوث تھی، اس قوم کا صفایا کرنا دنیا والوں کے حق میں نعمت تھا، ان کے حق میں اگرچہ کہ وہ عذاب۔ تو اسی لیے یہاں پر سارہ علیہ السلام کو خوشی ہوئی کہ ہاں چلو ایک نعمت آ رہی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس کے بعد ایک اور نعمت ان کے گھر میں بھی آنے والی ہے۔ اس لیے آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فبشرناها باسحاق، تو فرشتوں نے انہیں آگے خوشخبری دی۔ پہلے ہنسی کا تذکر آ رہا ہے، وامرأته قائمة فضحكت، پہلے ہنسی، بعد میں انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ تو دونوں نعمتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ چلیے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ لوگ میرے سے کوئی انتقام لینے یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھے اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور پھر آگے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یجادلنا فی قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ کس طرح کا جھگڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ جھگڑے کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی، جیسے آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی عذاب کے بجائے ان کے حق میں کچھ دوسرا ہو جائے، عذاب نہ ہو ان کے اوپر، یعنی یہ چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے، حضرت عمر بڑے جو نا ماشاء اللہ اپنی طاقت وغیرہ کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حلیم، بڑے بردبار، نرم مزاج تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، اس قوم کو سدھارنے کے لیے موقع دینا چاہیے، ان کو سدھارنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے، عذاب نہ ہو۔ تو وہاں پر فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا،
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, ये टॉपिक आपकी नहीं है। हम आपके पास जो आए हैं आपको खुशखबरी देने के लिए आए, आपको जाते जाते अल्लाह ताला का ये फैसला बताने के लिए आए हैं। इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक, ये रब का फैसला है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद, और बेशक उन पर अजाब आकर रहेगा जिसे रोका नहीं जा सकता। अब उसको टाल नहीं सकते हैं, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, और रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जो है वही है, वो अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला उन्हें वो अजाब देना चाह रहा है, इस मकसद के तहत उन्हें अजाब दिया जा रहा है। बरकैफ ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मसला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी का ये अंदाज था कि वो चाह रहे थे कि उन्हें कुछ और हो, लेकिन अल्लाह का फैसला था। जो फैसला हुआ वो इंशाअल्लाह हम आगे के दर्स में जानेंगे, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम के पास इन फरिश्तों को भेजा और क्या वहां पर माजरा पेश आया, और फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को हलाक किया। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक जो 5-6 आयतें जो हमने पढ़ी हैं, जो भी हमने सुना है, इसके अंदर हमारे लिए जो पॉइंट्स की बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को इंसान की शक्ल में भेजता है, फरिश्तों को। और ऐसे कई वाक़यात आपको सीरत में मिल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उससे पहले के ज़माने में भी इंसानों की शक्ल में फरिश्ते आया करते थे। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे, और ये खाते पीते नहीं। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए ग़िज़ा, खाना पीना, ये सारी ज़िंदगी के सामान लगा रखे हैं, लेकिन फरिश्तों को जो कि नूरानी मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से बनाया है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने और ये ग़िज़ा, ये सारी लवाज़िमात चीज़ों से इन्हें मुबर्रा रखा है। तीसरा पॉइंट, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, ये नबियों की सुन्नत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये तरीक़ा सिखलाया है। मेहमान के आने से खुश होना चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का तकाज़ा करार दिया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह। एक रिवायत में आता है कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। अब ये अलग बात है कि आज के ज़माने में मेहमान नवाजी का मामला बहुत कम हो गया, पिछले दौर में बहुत ज़्यादा होता था। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है, वक्त है तो बहुत से अपने अपने हर घर के अपने अपने अलग अलग मसाइल है, अल्लाह खैर करे। लेकिन मेहमान के आने से खुश होना चाहिए, और मेहमान के आने से अल्लाह तबारक व तआला बरकतें रहमतें नाजिल फरमाता है। और उसके आदाब भी बताया गया। मेहमान का भी ये हक बनता है कि वो 3 दिन से ज़्यादा ना रहे, 3 दिन के अंदर ही वो अपना जो भी काम है निपटा कर वहाँ से जाने के लिए कोशिश करे, ज़्यादा रहकर वो तकलीफ का बाइस ना बन जाए। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद कभी भी दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला औलाद कभी भी दे सकता है। आप देखेंगे दुनिया में आज हमारे अतराफ अपना अपने हमारे दोस्त अहबाब में, जान पहचान में, हमारे हल्के में आप देख लें, बाज़ लोग बिल्कुल ही नहीफ, कमज़ोर, लाग़र नज़र आते हैं, माशाअल्लाह उनकी औलाद है। बाज़ लोग माशाअल्लाह सेहतमंद है, हट्टे-कट्टे हैं, लेकिन उनके पास अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। तो ये ताकत और इसका कोई कमाल नहीं। इंसान की अपने बस में कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह के बस में। अल्लाह तबारक व तआला ही औलाद देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई और, कोई मुर्शद, कोई बाबा, कोई फलां, कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कोई औलाद नहीं दे सकता है। लेकिन अफसोस है हमारे मुसलमानों पर, जो ऐसे लोगों के पास जाकर इज्जतों का खिलवाड़ करते हैं और फिर वहां जाकर ये समझते हैं कि इनसे औलाद मिलती है, औलाद नहीं मिलती। और लास्ट पॉइंट कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी मामले का फैसला कर लेता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन कुन फयकुन, जैसे अल्लाह ताला चाहता है जो होता है हो जाता है। बिल्कुल अल्लाह ताला के फैसले को टाला नहीं जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जो करना चाहे उसके अंदर कोई उसको रोक नहीं सकता है। बहरकैफ ये चंद बातें थी आज के तफसीर के दर्स में। अगर इसमें कोई सवाल हो तो इसी आयत से मुताल्लिक सवाल करें 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमें फिर टाइम बहुत कम है। आज का जो टाइम सेट किया गया है 7 to 9 PM, इसमें तकरीबन 8:35 हो रहे हैं अभी हमारे टाइम के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से टाइम बहुत कम है।
2 منٹ میں اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم اگلا درس فقہ کا شروع کر دیں گے. یہ السلام علیکم ملزم، میں ریاض بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. یہ جو اللہ جو فیصلہ کرتا، یہ جو ہے کیا یہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ کچھ عذابات کے خاص کر کے ویسا واقعہ ہے، یا انسانوں کے تقدیر سے بھی، مطلب ایک بار اللہ تعالیٰ تقدیر بھی لکھ دیا تو کیا اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا تقدیر جو لکھ دیا وہ تو ہوگا. تقدیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کیا بلکہ کائنات کی تقدیر سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، اور ہر ليلۃ القدر میں وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. یعنی جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ پھر ہر سال شیخ آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ تھوڑا کم ہو گیا تھا. اب آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ہاں، تقدیر کا ہی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ہو یا رحمت کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، کیا کرنے کی وجہ سے اس کو کیا سزا ملنے والی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہے. جی جزاک جی. اللہ.